انہی معاملات پہ ناظرین بات چیت بھی کریں گے۔ میں اپنے آج کے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ پاک تحریک انصاف حکومت کے سینئر وزیر، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ کل بھارت میں ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ بھارت ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ نریندر مودی، انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی، امیت شاہ، اجیت دوول، جو انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ کس طرح سے عالمی دنیا کی آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونکنی ہے۔ تو گوپکار الائنس کے جو 14 پارٹیسپنٹس ہیں ان کو کل دلی بلایا گیا ہے، وہاں یہ ملاقات ہوگی، کچھ بات چیت ہوگی کہ اسٹیٹ ہوڈ کی ریسٹوریشن کی جائے، ڈی لیمیٹیشنز کی جو بات چیت چل رہی ہے، بی جے پی کی کوشش جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان سے اپروول سب لوگوں سے لی جائے۔ محبوبہ مفتی بھی آن بورڈ آ چکی ہیں اور دیگر پارٹیز بھی، ان کو کچھ رعایتیں بھی دی جا رہی ہیں، اور سارا پلان یہ ہے کہ یا تو الیکشن کروا کے عالمی دنیا کو بتایا جائے کہ جناب حالات نارمل ہو گئے ہیں۔ کوشش بی جے پی کی ہے کہ ہندو چیف منسٹر وہاں پہ بٹھا دیا جائے، اور اگر وہ پاسبل نہیں ہو سکتا تو الطاف بخاری جو کشمیری اپنی پارٹی کے سربراہ ان کو چیف منسٹر بنایا جائے۔ یہ تمام کوششیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان ابھی بھی قائم ہے کہ جناب اگست 5 کا جو اقدام کیا تھا، آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کی تھی انڈیا نے، اس پوزیشن پہ واپس جایا جائے، یا کہ پھر انڈیا اگر اسٹیٹ ہوڈ جیسے کہ آرٹیکل 371 میں اے سے لے کے جے تک ہے، 371 کے ڈال کے اسٹیٹ ہوڈ بھی دے دیں، تو کیا یہ چیزیں پاکستان کو قابل قبول ہوں گی، کشمیریوں کو قابل قبول ہوں گی؟ جو انڈیا نے اپنی انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے جموں اینڈ کشمیر میں، یہ تمام اقدامات اس کو حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں ارشد، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کیا یہ کشمیریوں کو قابل قبول ہوگی۔ پاکستان ظاہر ہے اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر ہے اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی ایک وزن رکھتا ہے، لیکن سب سے میرے خیال میں جو اہم چیز ہے کیا کشمیریوں کو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم 5 اگست سے پہلے بھی چلے جائیں، اگر ہم ان کی کانسٹیٹیوشن کی پرانی جو حیت ہے اس کے اوپر بھی چلے جائیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک آزادی کی تحریک کشمیر میں چل رہی ہے اور دہائیوں سے چل رہی ہے۔ کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں، ابھی یہ لوگ جو ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو بھارت کی کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کر چکے تھے، اور ان کو ایکسیپٹیبل تھا کہ یہ قابل قبول تھا کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اوپر اپنا ناجائز قبضہ کر کے رکھے جب تک کہ ان کو اپنی سیاست وہاں پہ کرنے کی سپیس اور موقع مل رہا تھا۔ لیکن کشمیر کے عوام اس بات کو مسترد کر چکے ہیں اور وہ دہائیوں سے مسترد کر رہے ہیں، اور ہر چند سال کے بعد یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی ہے، نئے شہیدوں کا نام آتا ہے سامنے، پھر مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کی کفن اٹھا رہی ہوتی ہیں، اور وہ کفن جو ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کا جھنڈا لپیٹا جاتا ہے، اور وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگتے ہوئے اور نعرے تکبیر کے نعرے لگتے ہوئے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تو کشمیر کے عوام کو تو یہ قابل قبول ہے ہی نہیں، چاہے وہ 5 اگست سے پہلے کی ان کی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو یا 5 اگست کے بعد۔ ظاہر ہے 5 اگست کے بعد انہوں نے ایک مزید سٹیپ آگے لیا، اور اپنے ناجائز قبضے کے اوپر جو انہوں نے ایک تھوڑا سا کیموفلاج کیا ہوا تھا، وہ کیموفلاج بھی ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور کے اوپر ہمیشہ کے لیے کشمیر کے سوال کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ارشد، جس وقت تک کشمیر کے عوام کو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتی بھارت، اور وہ بھارت کو اب نظر آ رہا ہے۔ دوسرا بھارت کے ساتھ یہ ہوا کہ بھارت کو ایک زوم ہو گیا کہ اس کی کیونکہ معیشت بہت بڑی ہو گئی ہے، وہ ایک بہت بڑی عالمی طاقت بن گیا ہے، اس لیے وہ جو بھی کرے گا دنیا ان کے لیے خاموش رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے 2 سال کے اندر جس طریقے سے بھارت کے اوپر تنقید دنیا کے اندر پڑنی شروع ہوئی ہے، جو شدت پسندی، جو جارحیت بھارت کر رہا ہے کشمیر کے اندر خاص طور پہ، لیکن صرف کشمیر نہیں، اس کے علاوہ جو ملک کے اندر وہاں پہ ان کی مائنورٹیز ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کرسچنز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو سکھوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھارت کے اوپر ایسی اب عالمی فضا بننی شروع ہوئی ہے اور ایسی تنقید ہونی شروع ہوئی ہے جو ہم نے دہائیوں سے نہیں دیکھی۔ بالکل ٹھیک ہے منسٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اجیت دوول نے متعدد دورے کیے ہیں انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے، اور وہاں پہ جو اس وقت پلان چل رہا ہے امیت شاہ، اجیت دوول اور نریندر مودی کا کہ عالمی دنیا کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر دھول جھونکی جائے کہ جناب دیکھیں یہاں تو ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس بھی ہو گیا، ہم نے سیٹیں اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہندو میجورٹی کی جائے، وہاں جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، اس کی حیثیت کو چینج کیا جائے، ڈیموگرافکس کو چینج کیا جائے، اور یہ تمام معاملات جو ہیں عالمی دنیا کو بتایا جائے۔ دیکھیں جی، یہ تمام چیزیں اب نارمل ہو گئی ہیں،
کیا بھارت اپنی اس کارروائی میں کل کی میٹنگ جو ہے جس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عالمی دنیا کو یہ بتانا، اس میں کامیاب ہو سکے گا ڈپلومیٹکلی؟ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا نا، جہاں کشمیر کے عوام کھڑے ہیں وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اس وقت 21ویں صدی ہے، یہاں پہ تو آواز چھپتی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کشمیر کے عوام کہاں کھڑے ہیں. پاکستان کی ایک خاص ذمہ داری ہے، خاص ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے، اور وہ یہ کشمیریوں کی آواز، ہماری آواز نہیں، کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچانا. اور پاکستان میرے خیال میں جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا یہ کیس لڑا ہے، اور جس طریقے سے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور بھارت کی حکومت کے اوپر سے نریندر مودی کی حکومت، بی جے پی کی حکومت کا چہرہ عیاں کیا ہے، دنیا کو ان کی حقیقت دکھائی ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ مؤثر کام کیا نہیں گیا ہمارے پچھلے چند دہائیوں کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے کشمیر کے ساتھ پہلے پاکستانی کھڑے رہے، اسی طریقے سے پاکستان آج بھی کھڑا رہے گا. اور یہ بھارت جو دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پہلے بھی ناکام ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ناکام ہوں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.